اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پہلے پروگرام امت کی کشتی اور ستارے میں آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم الشان سیرت کے بارے میں کچھ مدنی پھول سنے، اور آج جس ہستی کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے، یقین کریں جب ان کی بات کریں تو الفاظ تھوڑے پڑ جاتے ہیں، بعض اوقات تو یہ بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ ان کا ذکر کہاں سے شروع کرے اور کہاں ختم کرے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ ختم ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ عظیم ہستی ہیں جو فنا فی الرسول کے مرتبے پر فائز ہیں، جن سے بہت زیادہ قلبی اٹیچمنٹ بھی ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ ان کی اٹیچمنٹ، ان کا جو سمجھے کہ سیرت ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قدر اٹیچ نظر آتی ہے، اتنی محبت رسول ان کی سیرت سے سیکھنے کو ملتی ہے، اور کیوں نہ ملے، کیونکہ وہ عاشق اکبر ہیں۔ جی ہاں، آج اس ہستی کی بات ہوگی جو خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی پاک کے اس کائنات پہ کہا جائے کہ سب سے بڑے عاشق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کلوزلی فرینڈ تھے، نبی پاک کے سب سے پیارے دوست، سبحان اللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا ذکر خیر کریں گے، اور یقین کریں کیا کمال کی ہستی ہے، نہ جانے کتنی بار ان کے بارے میں پڑھا، نہ جانے کتنی بار ان کے بارے میں سنا، مگر جب سنیں آج 1400 سال ہونے کے بعد بھی ایمانی تازہ ہوتا ہے، موٹیویشن ملتی ہے، اور سبحان اللہ کون سا آپ کی سیرت کا پہلو ہے کہ جس کے اندر ہمارے لیے سبق نہیں ہے۔ کاش سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت سے ہم یہ سیکھیں کہ اسلام پر عمل کیسے کرنا ہے، قربانی کیسے دینی ہے، سخاوت کیسے کرنی ہے، اور سب سے بڑھ کر نبی پاک سے پیار کیسے کرنا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر فدا کیسے ہونا ہے۔ امت کے لیے ایک ایسی رہنما شخصیت ہیں کہ سبحان اللہ ان کے بارے میں جتنا کہا جائے کم ہوگا۔ حسن بھائی کیا کہیں گے؟ آپ نے بھی کئی بیانات کیے ہوں گے، ان کے بارے میں جب بیان کرنے کی باری آتی ہے تو بندہ پزلڈ ہو جاتا ہے۔ جی بالکل، آپ نے بجا کہا کہ پرسنالٹی ایسی ہیں، سیرت ایسی ہے کہ بعض اوقات تو کسی کی سیرت بیان کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ یار اور کہاں ملے گا۔ ان کا واقعی ایسا ہے کہ اتنا کچھ ہے، افضل البشر بعد الانبیاء، یعنی کہ یہ ایک بات ہے ان کی پرسنالٹی کے لیے۔ اچھا، خالی اس امت میں افضل نہیں ہے، بلکہ انبیاء کے بعد یہ امت ہو یا اس سے پہلی امتیں، تمام امتوں میں جتنے بھی انبیاء کے اس زمانے کے صحابہ ان کے ساتھی ہوئے، ان سب میں سب سے بڑھ کر جو فضیلت ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ پھر ان کی جو پرسنالٹی ہے، اس کی ایک انسپریشن یہ بھی ہے، دیکھیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی گزاری، اللہ پاک کی اطاعت کی، اللہ پاک کی عبادت فرمائی، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں، یعنی وہ آپ کے ذات کے ساتھ ہی خاص ہیں۔ اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخلوق میں سب سے بیسٹ ایگزامپل فالو کرنے کے حوالے سے وہ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، اور ان میں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اچھا ہمہ گیریت ان کے اندر بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ مختلف لوگوں کو دیکھتے ہیں تو کسی میں کچھ چیزیں بہت زیادہ غالب ہوتی ہیں، کسی میں کچھ چیزیں بہت زیادہ غالب ہوتی ہیں، لیکن ان کے اندر عبادت ہو، اطاعت ہو، عاجزی ہو، یعنی کہ جو پرسنل عبادات کے معاملات ہیں وہ بھی ہیں، پھر خلافت کے معاملات، پھر امارت کے معاملات، پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ انٹریکشن کے معاملات۔ بلکہ جب ان صحابہ کرام کا ہم ذکر پڑھتے ہیں اور کرتے ہیں تو ایک اور بڑا پیارا پہلو ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے سامنے اسلام نازل ہوا، یعنی احکامات اسلام، احکامات شریعت، فرسٹ جو مخاطبین تھے قرآن کے بھی اور احادیث کے بھی، وہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان تھے۔ آپ اور میں اگر کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم کسی مفتی صاحب کے پاس جائیں گے، مفتی صاحب کسی اور کا ریفرنس لیں گے۔ یہ وہ ہیں کہ اگر ان کو کوئی اشکال ہوتا یا کوئی سوال کرنا ہوتا تو ڈائریکٹ نبی کے پاس حاضر ہو رہے ہیں اور ان سے جا کر یہ پوچھ رہے ہیں۔ تو ان کی جو ایک سینس ہے، ان کا جو ذہن ہے، ان کی جو وسعت ہے وہ کتنی زبردست ہوگی۔ ٹریننگ کہاں سے ہوئی؟ ہاں جی، اور ہم واقعات اگر دیکھتے ہیں تو کتنے ایسے واقعات ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ حکم ارشاد فرمایا،
अच्छा, उसके अंदर समझने के एतबार से कोई ऐसी बात थी तो सहाबा किराम ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसके बारे में वजाहत इरशाद फरमा दें। तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वो वजाहत इरशाद फरमाई। तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का जो एक पर्सनैलिटी है और उनका जो उम्मत पर एक एहसान है वो ये है कि वो फर्स्ट हैंड मुखातबीन थे और इस्लाम पर सबसे पहले अमल करने वाले थे और हम तक ये सब कुछ पहुंचाने वाले थे। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उन सहाबा में सबसे अफजल हुए तो फिर इन तमाम खुसूसियात के साथ आपकी जो है वो शान बहुत ही नुमायां हो जाती है। बहुत खूबसूरत आपने इब्तिदा की कि अफदलुल बशर बादल अंबिया, कहते हैं बात ही खत्म हो जाती है। हाँ जी, इसके बाद और क्या कहे बंदा कि सारी कायनात में अंबिया के बाद सबसे अफजल। और ये जो हमा जहद और ऐसी कमाल की पर्सनालिटी की जो बात हो रही है, ये हदीस से भी हमें सीखने को मिलती है कि हज़रत सैयदना सुलेमान बिन यसार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छी आदतें 360 हैं, सुभान और अल्लाह करीम जब किसी से भलाई का इरादा फरमाता है तो उसकी ज़ात में एक अच्छी आदत पैदा फरमा देता है। आउट ऑफ दोज 360 कोई एक आदत उसकी तबीयत में, उसकी ज़िंदगी में पैदा हो जाती है और फरमाया उसके सबब अल्लाह करीम उसे जन्नत में दाखिल फरमा देता है। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब ये बात हो रही है सहाबा किराम की जमात में, सुभान अल्लाह। वही वाली आप वाली बात, सवाल कैसा किया? सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेरे अंदर भी ऐसी कोई आदत है? उन 360 में से कोई आदत मेरे अंदर है? हालांकि सवाल बड़ा, जिसको यूं कहे ना कि बड़ा हिम्मत वाला है कि अगर जवाब क्या आता है, सुभान अल्लाह, मगर वो महबूब व मुहिब की बात है। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया, ए अबू बकर तुम्हारे अंदर तो सारी आदत। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। अब आप बताएं ना, मतलब और क्या बात करें। एक बात से बंदा जन्नती हो जिसके अंदर सारी चीजें पाई जा रही हैं। 360 आदतें हैं और वाकई आपकी सीरत को पढ़ें कि भाई किस किस चीज में आप कमाल दर्जे पर हैं। और वही वाली बात है कि खास कुर्ब मिला, कुर्ब मुस्तफ़ा मिला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक की गोया ट्रेनिंग मिल रही है। मैं एक छोटा सा तारुफ नाज़रीन आपके सामने पेश कर देता हूँ, क्योंकि बच्चे भी, यंगस्टर भी हमें सुनते हैं, ताकि एक प्रॉपर हमें पता चल जाए कि आपकी सीरत का और आपकी ख़ानदान का और आपकी फैमिली का मामला क्या था। कि खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला का नाम, जी हाँ, अबू बकर सिद्दीक़ तो हम सब जानते हैं, मगर आपका नाम अब्दुल्लाह था, कुन्नियत अबू बकर, और अलकाबात में सिद्दीक और अतीक हैं। सिद्दीक का माना क्या है? बहुत ज़्यादा सच बोलने वाला। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़माना जahलियत से ही इस लक़ब से मशहूर हो गए थे, क्योंकि आप हमेशा सच बोलते थे। अतीक का माना आज़ाद है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको खुशखबरी देते हुए फरमाया, अंत अतीकुम मिनन नार, यानी तू दोज़ख से आज़ाद है, इसलिए आपका ये लक़ब हो गया। आप कुरैशी हैं और 7वीं पुश्त में आपका जो शजरा नसब है वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदानी शजरे से मिल जाता है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आमुल फ़ील, ये जो असहाबे फ़ील वाला वाक़या था, हाथियों वाला वाक़या था, उसके तकरीबन 2.5 साल बाद मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। तो इससे पता चला कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपकी उम्र मुबारक में ऑलमोस्ट 2.5 पौने 3 साल का फ़र्क है। यानी आप प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के तकरीबन 2.5 साल बाद पैदा हुए, क्योंकि नबी पाक आमुल फ़ील यानी फ़ील वाले वाक़े से 55 दिन 60 दिन पहले नबी पाक पैदा हुए। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला वो साहबी हैं जिन्होंने आज़ाद मर्दों में सबसे पहले रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत की तस्दीक की और ईमान लाए। आपके फ़ज़ाइल व कमालात इस कदर ज़्यादा हैं कि रसूल और अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाद अगले और पिछले तमाम इंसानों में सबसे अफजल व आला हैं। इस्लाम की खातिर लड़ी जाने वाली बहुत सी लड़ाइयों में शरीक हुए। सुलह जंग के तमाम फैसलों में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वज़ीर व मुशीर रहे। ज़िंदगी के हर मोड़ पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ देकर जानिसारी और वफादारी का हक अदा किया। 2 साल 7 माह मसनद खिलाफत पर रौनक अफरोज रहकर 63 साल की उम्र में 22 जुमादिल ऊला 13 हिजरी पीर शरीफ का दिन गुजार कर आपने दुनिया से पर्दा फरमाया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नमाज जनाजा पढ़ाई और रोज़ा मुनव्वर में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक पहलू में दफन किए गए। माशाअल्लाह। अब क्या आप खूबसूरत शेर अमीर अहले सुन्नत लिखते हैं ना, जो यारे गारे महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर हैं, जो यारे गारे महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर हैं, वही यारे मज़ारे मुस्तफ़ा सिद्दीक़ अकबर हैं। सुभान अल्लाह। देखिए खुसूसियात की और ये जो आपने पैरा बयान किया है, तो इसके अंदर बड़ी खूबसूरत अंदाज पर आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन किया गया है। अब्दुल हबीब, एक और इनकी प्रेफरेंस की बात है
अच्छी चीज़ें होती हैं, उस ज़माने में भी होती थी, सहाबा ईमान लाते थे, फिर उनकी माशाल्लाह हर एक की अपनी शान है। लेकिन एक होता है कोई काम करना और एक होता है सबसे पहले करना। तो जो सबसे पहले करना होता है, तो ये सबसे पहले करना ही एक फजीलत की बात हो जाती है, क्योंकि बकिया तो फिर उसको देख देख के कर रहे होते हैं। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अव्वलियात भी सीरत निगारों ने बयान फरमाई कि वो कौन से ऐसे काम हैं जो सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किए, बकिया सहाबा कराम ने आपके बाद किए। तो उनमें से चंद का जो है वो हम जिक्र सुनते हैं, तो हमें इनकी पर्सनैलिटी की ये डायमेंशन भी वाज़ेह होगी कि आप कितने ज़बरदस्त जो है वो सबसे पहले नेकी के कामों में सबकत करने वाले थे। सबसे पहले मर्दों में इस्लाम कबूल करने वाले सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सबसे पहले दोस्त, यानी कि इजहारे नबुव्वत से पहले भी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जिनका सबसे ज़्यादा कुर्ब था वो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिलता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 20 साल है और इनकी 18 साल के करीब है, और उस वक्त से दोस्ती हो गई। उस वक्त और से नबी पाक ने ऐलान नबुव्वत 40 साल की उम्र मुबारक में किया, तो ऑलमोस्ट 20 इयर्स तो पहले दोस्ती हो गई, पहले से दोस्ती थी। सुभान अल्लाह। अच्छा, अतीक का आपने लक़ब इनका बयान फरमाया, तो सबसे पहले अतीक का लक़ब पाने वाले भी सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सबसे पहले कुरान मजीद फुरक़ान हमीद को जमा करने वाले सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सबसे पहले कुरान मजीद को मुसहफ़ का लफ्ज़ देने वाले सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात ज़ाहिरी के बाद सबसे पहले नाइब और खलीफा भी सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बने। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हैं वो सबसे पहले इस उम्मत के ख़तीब भी हैं, यानी कि बाकायदा जिसको खुतबा कहते हैं, हम समझने के लिए जैसे हम बयान कहते हैं। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो बहुत मरतबा सहाबा कराम अलैहिम रिदवान को जमा फरमाते और ख़िताब इरशाद फरमाते थे, खुतबा इरशाद फरमाते थे। तो आपके बाद इस्लाम में सबसे पहले जो ख़तीब हुए वो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुए। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में भी और बाद में भी सहाबा कराम अलैहिम रिदवान की इमामत फरमाने वाले हुए। इस एतबार से भी आप सबसे पहले हैं। आप वो सबसे पहले हैं कि रियाया ने जिनके लिए खिदमत के तौर पर जो है वो वजीफ़े को मुकर्रर किया आपके मसरूफियात को देखते हुए। तो ये भी जो निज़ाम हुआ वो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात से रिलेट करता है। और एक और बड़ी प्यारी बात, आज दुनिया में लाखों करोड़ों मस्जिदें बनती जाएंगी क़यामत तक के लिए, लेकिन सबसे पहले मस्जिद कायम करने वाले भी सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। आपने पहले अपने घर में नमाज़ पढ़ना की इब्तिदा इस्लाम का ज़माना था, खुल के यूँ नहीं होता था। तो आप हिजरत करना चाहते थे तो किसी के कहने पर आपने हिजरत मदीना से पहले की बात है, मौकूफ़ करके तो अपने घर के सहन में ही एक जगह को मुकर्रर फरमाया और फिर उसको आगे चल के मस्जिद करार दिया। तो सबसे पहले मस्जिद कायम करने वाले भी सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुए। इसी तरह से सबसे पहले इजहार इस्लाम करने वाले भी आप हैं, क्योंकि छुप छुप कर तो इब्तिदाई इस्लाम में कई सहाबा कराम अलैहिम रिदवान जो है वो इस्लाम कबूल करते थे, लेकिन प्यारे आका की बारगाह में छुप कर हाज़िरी होती थी, शरीयत के उसूल सीखते थे। लेकिन इजहार इस्लाम करने में भी सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे पहले हुए। तो और भी कई चीज़ें बयान की गई। तो इन जब सब चीज़ों को हम देखते हैं तो इनकी पर्सनैलिटी की एक और डायमेंशन समझ में आती है कि बहुत सारी चीज़ों में जो अव्वलियत आपकी है वो नुमायाँ है, और इसलिए भी उम्मत पर इनके बहुत सारे एहसानात हैं। आपने एहसान की बात की, इसमें वो रिवायत सुन के तो सिद्दीक़ अकबर के कदमों पे मज़ीद कुर्बान होने को दिल करता है। आपने ख़र्च की बात की, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत का मफ़हूम इरशाद फरमाया कि दुनिया में जिसने भी मेरे साथ खैर खाही की और एहसान किया, भलाई की, मैंने उसका बदला दे दिया। लेकिन अबू बकर के एहसानात, इनकी भलाइयाँ मेरे साथ इतनी हैं और ऐसी हैं कि इनका बदला तो इनका रब क़यामत के रोज़ ही अता फरमाएगा। तो यानी यहाँ नबी पाक की इनसे मोहब्बत भी छलकती है, और ये आका की गुलाम पर मेहरबानी वाली बात है। बिल्कुल, एहसान कौन किसी नबी पाक पर कर सकता है? एक्नॉलेज करने वाली बात है। ये यहाँ दोनों तरफ तरबियत है हमारी कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किस तरह कुर्बानियाँ दी, कैसी जगह बनाई नबी पाक अलैहिस्सलाम के क़ल्ब अक़दस में, और नबी पाक अलैहिस्सलाम जो कौनैन के वाली हैं वो किस तरह इनकरेज करते और ग़ुलामों को इस तरह जो है वो हौसला अफजाई फरमाते। यहाँ हमें एक बात ये भी सीखने को मिल रही है ना असद भाई, कि हमारे साथ अगर कोई
بھلائی کرے جی تو اس کا اظہار کرنا چاہیے جی اور acknowledge کرنا ہاں ایکنالج کرنا چاہیے تو کہ اس کی دل جوئی ہو. جی. اور یہ ہم نے اپنے بڑوں میں دیکھا ہے بے شک. اور ہمیں کرنی چاہیے. بعض اوقات کچھ لوگ اچھا اس میں ایک تھوڑا سا اگر اور ایڈ آن کر لیں نا کہ مثال کے طور پہ آپ نے میرے ساتھ کوئی بھلائی کی اور میں نے آپ کا شکریہ اکیلے میں ادا کر دیا, جی. ٹھیک ہے اچھی بات ہے, لیکن اگر کہیں دوستوں میں بیٹھے ہیں جی اور وہاں اگر میں سب کو بتاؤں کہ یار اسد بھائی نے اس وقت جو میرے ساتھ بھلائی کی نا مجھے آج بھی یاد ہے, جی وہ جو آپ کے دل میں خوشی داخل کرے گی نا وہ الگ ہی اس کی ہوگی. بات ہی اور ہوگی. بالکل. اچھا پھر خاص طور پہ خیر آپ عالم دین ہیں, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کا مرتبہ بڑا ہے اور وہ اپنے ماتحت کی اس طرح کی کوئی خوبی باقی لوگوں کے سامنے بیان کرے جی. تو پھر اس کا مزہ اور ہوتا ہے, اس کی لذت اور ہوتی ہے. اب ہم نے امیر اہل سنت کو دیکھا کہ وہ بعض اوقات ایسی حوصلہ افزائی سب کے سامنے کرتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے ان کو میری خامیاں بھی تو پتہ ہیں, جی ان کو میرے قصور بھی تو پتہ ہیں, جی. یہ وہ نہیں بتا رہے, اور میری جو خوبی اگر کوئی ان کی برکت سے ہی ہو گئی ہے تو وہ سب کو بتا رہے ہیں. تو یہ وہ بڑوں کا انداز ہے جو کاش ہم اپنانے والے بن جائیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت سے اگر والدین اس کو لے لیں, اساتذہ اس کو لے لیں, نگران اس کو لے لیں, تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ہو جائے. معاشرے میں اس کی کمی عبدالنبی, ہم کرتے کیا ہے کہ پہلے تو حوصلہ افزائی کم کرتے ہیں, اچھا کھچائی زیادہ کرتے ہیں یا ڈانٹ ڈپٹ زیادہ کرتے ہیں, اچھا پھر کرتے ہیں تو اس میں کنجوسی سے وہ کام لیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو جائز جس کی تعریف ہے اس میں بھی جھوٹا مبالغہ نہ ہو, وہ کرنے کی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پازیٹیوز جو ہے. اچھا پھر یہ بھی ایک انسانی نیچر ہے کہ جس چیز کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے تو اس چیز میں اضافہ بھی ہوتا ہے. جب حوصلہ افزائی کا ایک ماحول ہوتا ہے تو لوگ آگے بڑھتے ہیں. امیر سنت کی آپ نے بات کی تو آپ نے کئی مرتبہ اس طرح کے جوابات ارشاد فرمائے. جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ اتنے سارے لوگ اور اتنا بڑا کام, فرماتے ہیں بھائی میں جو ہے نا دونوں ہاتھوں سے پیٹ تھپکتا رہتا ہوں, باقی کام تو یہ ماشاءاللہ بڑھتا رہتا ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سپیس بھی دیا تھا. اچھا یہ دیکھیں نا, ایک تو سپیس والی آپ نے بات بڑی اچھی کی, دوسرا نبی پاک نے سب کے لیے الگ ایک طرح سے دلجوئی کا انداز, کسی کو امین الامت کا لقب دیا, کسی کو جناب اللہ کی تلوار. تو یہ بھی ایک انداز تھا کہ صحابہ کرام کی جو خصوصیات تھیں اس میں انہیں کوئی ٹائٹل دے دینا, ان کو نام دے دینا, ان کی حوصلہ افزائی کرنا. اب یہ کیسی حدیث ہے؟ اب جیسے آپ نے حدیث پاک کی تو مجھے ایک اور حدیث پاک یاد آ گئی کہ سارے صحابہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بات کرتے, گفتگو کرتے, تو ان کا ایک بڑا پیارا انداز ہوتا, یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ اپنی گفتگو کا آغاز ہی اس سے کرتے. لیکن مجھے وہ جنگ احد میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قسمت پر ہماری جانیں قربان کہ جب وہ تیر چلا رہے تھے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تیر پکڑاتے جاتے اور فرماتے سعد تیر چلاؤ, میرے ماں باپ تجھ پر قربان. اب یہ جملہ ہی میں کہتا ہوں بندہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے نا کہ نبی پاک میرے بارے میں یہ فرما رہے ہیں. تو یہ وہ انداز ہے جو ہمیں سیکھنا ہے. بہت اچھی آپ نے بات کی کہ کنجوسی کے ساتھ حوصلہ افزائی ہوتی ہے, ایسا نہیں, دل کھول کر کریں اور لوگ اس سے اچھے کام پہ زیادہ لگ جاتے ہیں, فوکس ہوتے ہیں. جی اب آپ نے جب وہ اولین چیزوں کی آپ باتیں کر رہے تھے اور مسجد کی آپ نے بات کی, تو کہتے ہیں نا انسان کے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس پر رشک ہی کر سکتا ہے انسان. اب انویسٹمنٹ, بزنس مین مجھے سن رہے ہوں گے, لوگ کہتے ہیں یار کوئی اچھی جگہ انویسٹمنٹ بتاؤ جو لمبا چلے, زیادہ پروفٹ ہو, فائدہ زیادہ ہو. کیا انویسٹمنٹ کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب مسجد نبوی شریف کی جگہ خریدی جا رہی تھی, اللہ اکبر, میں تو جب مسجد نبوی شریف جاتا ہوں اور جب یہ یاد آ جاتا ہے نا کہ یہ ساری دنیا کی نمازیں, یہ ساری دنیا کے سجدے, ہر وقت وہ تلاوت قرآن ہو رہی ہے, ہر بندہ عبادت میں مصروف ہے, اور کیا کر رہا ہے؟ مسجد نبوی شریف میں تو ایک تانتا بندھا ہوا ہے عبادت کا, مگر یہ کام اللہ نے کروایا کس سے؟ اچھا اب ہوا یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ منورہ میں مسجد بنانی تھی, تو ایک جگہ پسند کی گئی, تو وہ یتیموں کی جگہ تھی. اچھا وہ یتیم تھے, نابالغ بھی تھے, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے تو کہا کہ حضور آپ اس کو تحفے میں لے لیں, ہم اس کا اجر اللہ سے لیں گے. فرمایا اس کی قیمت دینی چاہیے کیونکہ وہ نابالغ تھے. اب ایک تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے انٹریکشن دیکھیں, کتابوں میں یہ بھی لکھا کہ نبی پاک صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مال ایسے استعمال فرماتے جیسے اپنا مال استعمال فرماتے ہیں. یہ کتنی کلوزنس ہے, اپنائیت کی انتہا ہے نا, بھلے کتنے بھی گہرے دوستوں, یہ تیرا یہ میرا چلتا ہے, لیکن وہاں یہ حال تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مال ایسے استعمال کرتے جیسے ان کا اپنا مال, اور ویسے ہی نبی پاک کا ہی سب کچھ ہے, لیکن وہاں حقیقتاً انہوں نے پروف کیا ہوا تھا. تو نبی پاک نے انہی کے مال سے وہ جگہ خریدی اور پھر اس کے بعد مسجد بنی. اور کیا انویسٹمنٹ ہے اس میں عبدالنبی بھی ماشاءاللہ, جہاں ہم فضائل کا ذکر کر رہے ہیں وہاں پر ایک اور پہلو بھی میں چاہتا ہوں کہ ہم ڈسکس کریں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں. ان کی شفقتیں, ان کی رحمتیں, ان کی محبتیں, ان کا سکھانا, ان کا علم دینا, ان کا رہنمائی کرنا, یہ تو تھا ہی بارش کی طرح, موسلادھار بارش کی طرح. سبحان اللہ. لیکن میرا بھی تو پیالہ ہونا, میں بھی تو کوشش کرنے والا ہوں, میں بھی تو آگے بڑھ کر وصول کرنے والا ہوں. اب یہ جتنی ان کی پرسنالٹی کی باتیں ہیں, صدیق اکبر سے کسی نے کسی جگہ پہ سوال ہوا کہ آپ کی 3 خواہشیں کیا ہیں. اب یہ دیکھیں کہ
ان کے دل کے اندر ان کا مقصد زندگی کیا ہے. یعنی میرے اور آپ سے کوئی پوچھے تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ اچھا وہاں پر نہ کوئی بناوٹ ہے، نہ کوئی ایسا تصور ہے، وہاں پہ اخلاص ہی اخلاص ہے. تو کیا فرمایا کہ میری 3 خواہشات ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ میں آپ کے چہرے انور کی زیارت کرتا رہا. اچھا صدیق کی دوسری خواہش آپ کی بارگاہ میں حاضر رہنا، یعنی کہ میرا جو بھی ضروریات سے اپنی ضروری اوقات ہیں میں نے جامع صرف کیا، اس کے بعد بس آپ کی بارگاہ میں حاضر رہوں، آپ کے پاس بیٹھا رہوں، سیکھتا رہوں، زیارت کرتا رہوں. اور جو تیسری بات ہے، دیکھیں یہ دونوں چلو ایک عشق و محبت کی بات ہے، چہرہ انور کی زیارت، دوسرا علم حاصل کرنا اور ایک نبی کی بارگاہ میں حاضر ہے. لیکن دیکھیے مال کا تیسرا تذکرہ کیا ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنا مال آپ پر، اچھا علیہ کا یا رسول اللہ، آپ پر میں قربان کرتا رہوں، آپ پر میں خرچ کرتا رہوں. تو جب ایک شخص کی زندگی کی ایسی خواہش ہے تو پھر اس کے لیے مواقع جو ہے وہ زیادہ آگے بڑھ کر آتے ہیں. کیا بات ہے. یہاں ناظرین ایک بات جو اسد بھائی نے کہتے ہیں نا، وہ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھا جائے تو جو موسٹ گولڈن ورڈز ملتے ہیں. سیرت کو اگر کوئی کہے کہ جناب چند لفظوں میں بیان کر دو، حالانکہ یقین کریں یہ 40 منٹ کا سلسلہ تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی جلدی ختم ہو جائے گا اور کتنی باتیں رہ جائیں گی. لیکن یہ جو جملہ ہے نا، میں کہتا ہوں اگر اس کا ترجمہ نہ بھی کرے نا تو جو موتیوں کی طرح الفاظ ہیں نا، کہ اب آپ سوچیں ناظرین، اگر میں آپ سے سوال کروں، جتنے مجھے ویورز دیکھ رہے ہیں، کہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی خواہشات کیا ہیں، تو ہو سکتا ہے ٹاپ 3 میں کسی کی فلاں گاڑی لینی ہو، فلاں گھر لینا ہو، فلاں ملک دیکھنا ہو. اس طرح کی نارملی ہماری خواہش ہوتی ہیں. مگر ان کی ذرا خواہش دیکھیں، آئے ہائے. آپ سوچیں نا کہ حضور بس آپ کا دیدار کرتا رہوں، آپ کی بارگاہ میں حاضر رہوں اور اپنا مال آپ پر لٹاتا رہوں، اپنا مال آپ پر خرچ کرتا رہوں. اور اگر ان تینوں خواہشات کو کیسے دل سے نکلی تھی کہ کیسے پوری ہوئی. ایک تو نا کہ خواہشات دل میں ہی رہ جاتی ہیں. اللہ کریم نے اس عاشق اکبر کو یہ تینوں سعادتیں عطا فرمائیں کہ النظر الیک، آپ نبی پاک کا دیدار تو ظاہر ساتھ ہی رہے، کرتے رہے. اور یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ جب نبی پاک خطبہ ارشاد فرماتے تو تمام صحابہ سر جھکا کر نبی پاک کی بارگاہ میں رہتے تھے. دیدار اس طرح ٹکٹکی باندھ کے نہیں کرتے تھے ادب کی وجہ سے. مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان تھی کہ وہ نبی پاک کا خطبے کے دوران بھی دیدار کرتے، وہ آقا کو دیکھ کر مسکراتے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دیکھ کر مسکرائے کرتے. اچھا یہ بھی دیدار ہوا. مگر علماء کہتے ہیں جو دیدار غار ثور میں ہوا، 3 دن اور 3 راتیں، نو بڈی اوور دیئر، اس پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر کے علاوہ کوئی نہیں تھا. کس طرح دیدار ہوا ہوگا. اور بالخصوص جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں نبی پاک نے آرام کیا، جب کوئی کسی کی گود میں ہوتا ہے تو سوچے کہ کتنا کلوز آئے ہائے دیدار ہوا ہوگا. پلکیں بھی دیکھیں، داڑھی کے ایک ایک بال کو کتنا کلوز دیکھا، کس طرح رخسار دیکھے ہوں گے. اور سبحان اللہ، بڑی پیاری بات اس کتاب میں نے پڑھی کہ جو عبادت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور میں نبی پاک جب آپ کی گود میں آرام فرما رہے تھے، کر رہے تھے، کائنات میں وہ عبادت اس وقت کوئی اور نہیں کر رہا. فاروق اعظم نے ایسی تو نہیں خواہش کا اظہار کیا تھا نا کہ اس رات ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور یہ مجھے مل جائے. تو کہنے والے فاروق اعظم، یعنی کہ رش کرنے والے بھی کون ہیں؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، جو خود قطعی جنتی ہیں، لیکن ایک پریفرنس کی بات ہوتی ہے اور ایک خواہش کی بات ہوتی ہے. اللہ پاک نے آپ کو بڑا. اچھا میں کمپلیٹ کر لوں. وہ جلوس بین یدیک پہلی ہو گئی دیدار والی. آپ کی بارگاہ میں حاضر رہوں، ساری زندگی تو حاضر رہے، آج روضہ رسول میں بھی حاضر ہیں، ادھر بھی نبی پاک کے ساتھ ہیں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ دائیں ہاتھ میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بائیں ہاتھ میں لے کر تشریف لائے اور صحابہ کرام کی جماعت تھی. اور کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ دیکھ لو محشر والے دن بھی ہم اسی طرح آئیں گے. یعنی یہاں بھی ساتھ ہے اور وہاں بھی ساتھ ہوگا. اور جو تیسری خواہش تھی کہ اپنا مال خرچ کرتا رہوں، تو وہ ایک بار نہیں، 1 سے زائد بار آپ نے اپنا مال نبی پاک پر خرچ کیا، بلکہ پورا مال خرچ کیا. اور سبحان اللہ، جس کی مثالیں آج ہم دیا کرتے ہیں. غزوہ تبوک کو کون بھول سکتا ہے جب حضرت عمر فاروق آدھا مال لائے تھے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا مال لے آئے. اور نبی پاک نے جب ارشاد فرمایا تھا اے ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، تو پھر آپ نے فرمایا تھا حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. اللہ اکبر. لیکن اس کے بعد اس واقعے کا جو اگلا حصہ کتابوں میں لکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح مال خرچ کیا تھا کہ آپ کے جسم پر جو لباس تھا اس میں جو بٹن تھے وہ بھی راہ خدا میں دے دیے، اس کی جگہ کانٹے لگے ہوئے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے. جبریل امین نے جو لباس پہنا تھا اس لباس پر بھی کانٹے لگے ہوئے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین سے دریافت کیا اے جبریل آج یہ کیسا لباس پہنا ہے؟ تو آپ نے عرض کی حضور
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج ایسی سخاوت کی ہے، اپنے ایک لباس کے بٹن بھی راہ خدا میں دے دیے ہیں۔ اللہ کریم کو صدیق اکبر کی ادا ایسی پسند آئی ہے، صرف میں نے نہیں، آسمان پر جتنے فرشتے ہیں سب نے آج ایسا لباس پہنا ہے۔ حضور اللہ کا سلام صدیق اکبر کو دیجئے اور پوچھئے کیا اس حال میں تم رب سے راضی ہو؟ ناظرین ذرا سوچئے شان صدیق اکبر کیا ہے کہ رب کا سلام سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق کو پہنچاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے ابو بکر بتاؤ، رب کی طرف سے سوال ہے کیا تم اس حال میں رب سے راضی ہو؟ وہ لوگ جو تھوڑے سے نقصان پر، وہ لوگ جو تھوڑی سی کمی پر رب سے ناراض ہو جاتے ہیں، شکوے شکایات شروع کر دیتے ہیں، ذرا سوچئے ایمٹی ہینڈڈ تھے، خالی ہاتھ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کچھ گھر کا آپ نے راہ خدا میں دے دیا ہے، اور اس کیفیت میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے اے ابو بکر تم اللہ سے راضی ہو؟ اور وہاں آپ زارو کتار رونے لگے اور کہتے ہیں میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں، یقیناً میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ تو ناظرین وہ تینوں خواہشات جو آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہشات تھیں کیسی پوری ہوئی کہ آج ان کو سنتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سچا عشق رسول نصیب فرمائے۔ تو یہ وہ ہستی جی ماشاءاللہ۔ اچھا ایک تو یہ پہلو کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں رہتے ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام اور مرتبہ رہا، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال ظاہری کے بعد جس طرح سے امت کو سنبھالا دیا، اور آپ کی کیا شان ہے، کیا پرسنالٹی، یعنی کئی مواقع پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات ظاہری میں بھی ایسے آئے کہ جب دیگر صحابہ کرام کسی معاملے پر حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، اس وقت جو اطمینان قلب صدیق اکبر کا تھا وہ بھی دیگر صحابہ سے بڑھ کر تھا۔ خاص طور پر صلح حدیبیہ کا جو وہ واقعہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام بالکل شاکڈ ہو گئے تھے کہ یہ کیا۔ لیکن جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پیارے آقا نے جو جوابات ارشاد فرمائے اور اس فیصلے اور اس صلح کی جو حکمتیں بیان فرمائیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے۔ اب یہ ہو گیا، پیارے آقا نے حکم فرما دیا کہ بھی واپسی جانا ہے، سارا اعلان ہو گیا کہ بھئی یوں کر لو، احرام کھول لو۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صدیق اکبر کے پاس آئے تو وہی سوالات کیے جو پیارے آقا کی بارگاہ میں کیے۔ ابھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا کے وہ جو جوابات تھے وہ سنے نہیں تھے، لیکن ایک انٹریکشن دیکھیں، ایک مزاج شناسی دیکھیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو جوابات ارشاد فرمائے، فاروق اعظم کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی جوابات ارشاد فرمائے۔ یہ حکمت ہے۔ ہاں جی، اور اس واقعے کو دیکھ کر، ان جوابات کو سن کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اطمینان ہوا، اور پھر آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اپنے اس دن کے اس عمل پر جو ہے نا بڑا زندگی بھر جو ہے وہ افسوس رہتا ہے، یعنی کہ میں وہ نہ کر سکا گویا کہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اطمینان تھا۔ اچھا اسد بھائی، یہاں آپ جب یہ واقعہ بتا رہے تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز بتا رہے تھے، یہ واقعہ ہمیں کس نے بتایا؟ حضرت عمر نے بتایا ہوگا، بے شک، ٹھیک ہے نا، راوی تو اس کی حضرت عمر ہی ہوں گے نا، وہی میں یوں گیا، تو یہ ان کی کتنی بڑی شان ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ آپ یہ سوچیے اگر اس کی ذرا ایک باریکی میں جاتے ہیں کہ ایک شخصیت ہے جس کو کچھ کنفیوژن تھی اور اس کو دوسرے نے دور کر دیا، کلیئرٹی ہو گئی، لیکن اس نے بتا رہے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے مجھے کلیئر کیا، اور ان کے نبی پاک سے تعلق کیسے ہیں۔ اس سے دو باتیں پتہ چل رہی ہیں۔ دیکھیں حضرت عمر کا درجہ بھی تو اس زمانے میں بھی ون آف دا ٹاپ تھے نا، یعنی اللہ معاف کرے آج کل تو جناب فرسٹ سیکنڈ تھرڈ تو آپس کی ایک دوسرے کی لیگ پولنگ ہی ہو رہی ہوتی ہے کہ یار یہ آگے کیسے چلا گیا، یہ پیچھے کیسے چلا گیا، یہ نیچے آ جائے تو میں اوپر چلا جاؤں، میں کیسے بتا دوں کہ یار اس نے میری ٹریننگ کی ہے۔ لوگ یہ بھی نہیں بتا رہے ہوتے، کسی کی میرے ساتھ کسی نے بلا کیا اور میں اس کے سیکنڈ تھرڈ پہ ہوں، اگر میں لوگوں کو یہ بتانے لگ جاؤں کہ میں اس سے سیکھ کے سیکنڈ پہ آیا ہوں تو پھر تو فرسٹ والا فرسٹ ٹھیک تھا، تمہیں تو سیکنڈ ہی رہنا چاہیے۔ مگر وہ کیسا اخلاص والا ماحول تھا، کیسی للہیت تھی، کیا وسعت قلبی تھی کہ وہ خود بتا رہے ہیں کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا بعینہ ہی، حضرت ابوبکر صدیق سے سنا، اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کیا فراست اور کیا ان کا نبی پاک کے ساتھ ذہنی سبحان اللہ۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس زمانے میں بھی اپنے کولیز کہیں، صحابہ کہیں، ساتھی کہیں، دوست تھے نا آپس میں، ان کے ساتھ ان کا معاملہ اور ان کی پرسنالٹی کا نمایاں ہونا، اور صحابہ کرام کس طرح کے اقوال ہیں کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حیات ظاہری میں آپ کے بعد اپنے درمیان جس کو سب سے بڑا سمجھتے تھے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہی تھی۔ اور پھر جب امت پر
یوں کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا آزمائش والا لمحہ، کہ جب یہ کنفرم ہو گیا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی حیات ظاہری کے ساتھ اب ہمارے درمیان موجود نہیں رہے، تو مطلب اس کو تو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے نا کہ اس سے بڑا صدمہ کیا ہوگا، اور اس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان کی کیا کیفیت ہوگی۔ لیکن اس وقت بھی امت کی جس نے سہارا دیا اور امت کا جو ہے وہ ہاتھ پکڑا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو ایک طرح سے لیڈرشپ فراہم کی، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تھی۔ 3 روایتیں ہیں جس سے آپ کی خلافت یعنی کہ اولین خلیفہ ہونا اور آپ کا مقام و مرتبہ نمایاں ہونا بہت واضح ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی قبیلے کی صلحوں کے لیے باہر تشریف لے گئے، تو پیچھے نماز کا وقت ہو گیا، اور اس روایت کے راوی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی اور اقامت کہی، اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو تشریف نہیں لائے تھے، تو صحابہ کرام نے صدیق اکبر سے عرض کی کہ آپ ہماری امامت فرمائیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے لیے آگے بڑھ گئے۔ ہوا یہ کہ اسی دوران میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس تشریف لائے، تو جب آپ آئے تو آپ نے عاجزی کرتے ہوئے آپ صف میں شامل ہو گئے۔ صدیق اکبر کو پیچھے آنے کا نہیں فرمایا، لیکن صحابہ کرام نے دیکھ لیا تھا تو انہوں نے تصفیق کی، یعنی کہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر سامنے والے کو، امام کو جو ہے نا وہ ریئلائز کروانا کہ سم تھنگ از ہیپننگ۔ تو آپ بہت زیادہ نماز کے اندر محو تھے، آپ کی توجہ نہ گئی، پھر تصفیق دوبارہ کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو نماز میں ہی پیچھے ہٹنے لگے، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع کیا کہ آپ کنٹینیو رکھیں، لیکن آپ پیچھے ہٹے۔ پیارے آقا نے نماز پڑھائی، نماز مکمل ہوئی، اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، جب میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ کنٹینیو کریں امامت کو، تو ایسا آپ نے کیوں نہیں کیا؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ کیسے ہمت ہو سکتی ہے کہ آپ کی موجودگی میں امامت کے مصلی پر جو ہے وہ کھڑا رہ سکے۔ بہرحال، اور اسی سے ملتی جلتی ایک اور روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نماز کی تکمیل کے بعد تشریف لائے، اور جب آپ کو بتایا گیا کہ ابو بکر نے نماز پڑھائی تو آپ نے خوشی کا وہاں پر اظہار فرمایا۔ دوسری ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ہے کہ جب آخری ایام کے اندر بیماری کی حاضری تھی اور نکاہت تھی جسمانی طور پر، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف نہ لا سکے، تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ جو ہے وہ نماز کے لیے تشریف لائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو، مرو ابا بکر ان یصلی بالناس۔ مختلف الفاظ ہیں، کچھ روایتوں میں یہ الفاظ ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے عرض کی کہ ابو بکر جو ہے نا بڑے رقیق القلب ہیں، اے میرے آقا، جب وہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو ان سے کھڑا نہیں رہا جائے گا، ان کی کیفیت جو ہے وہ عجیب ہو جائے گی۔ تو آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائیں کہ وہ نماز پڑھیں، لیکن پیارے آقا نے دوسری مرتبہ بھی فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو، پھر تیسری مرتبہ بھی کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دو کہ وہ صحابہ کرام کو نماز پڑھائیں۔ تو یہ 2-3 روایتیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایتیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور آپ کا خلیفہ ہونا اور امام ہونا تمام صحابہ کرام کا، اور پھر ان سب چیزوں کے ساتھ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد تمام صحابہ کرام نے جب آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، تو اس پر تو اجماع ہو گیا صحابہ کا کہ یہی ہمارے امام ہیں، یہی خلیفہ اول ہیں، یہی ہمارے بڑے ہیں۔ اور پھر جب تک آپ حیات رہے ظاہری حیات کے ساتھ، تو صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے ہی سارے معاملات کیے۔ اس واقعے سے بھی اسد بھائی، جو مشکل وقت میں کھڑا رہنا، مشکل وقت میں لوگوں کو مجتمع رکھنا، لوگوں کی ٹینشن دور کرنا، یعنی کیا لیڈرشپ کی صلاحیت ملتی ہے۔ اچھا، یہاں بھی ہمارے لیے درس ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگ اچھے وقتوں کے تو ساتھی ہوتے ہیں، مگر مشکل وقت میں ہاتھ چھڑا کے چلے جاتے ہیں۔ تو بندہ تو وہی ہے نا جو مشکل وقت میں کھڑا ہو جائے اور پھر سامنا کرے صبر کے ساتھ۔ اور میں نے بھی یہ دیکھا ہے کہ ہائپر ہو جانے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ اگر آپ تدبر کے ساتھ اور اس کو غور و فکر کے ساتھ اور پھر حوصلے کے ساتھ اگر کھڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ کریم پھر رحمت فرماتا ہے اور مشکل بھی دور ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے، ہمارے پاس وقت کم ہے، جو آپ نے تدبر کی اور فہم کی اور جو فراست کی بات کی، یہ پورا ایک چیپٹر ہے کہ کس موقع پر حالات کیا تھے، اور ان میں سب سے پہلا جو زکوٰۃ کا انکار کرنے والے تھے اور جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کے 2 فتنے سب سے پہلے جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد اٹھے، یہ 2 فتنے اور لشکر اسامہ کا بھیجنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 آپ کے اتنے بڑے ڈیسیجنز تھے
کہ جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور پولیٹیکلی سینس رکھتے ہیں یا لیڈرشپ کو یا ایڈمنسٹریشن کو سمجھتے ہیں، وہ اگر اس کو پڑھیں تو ان کے لیے بہت بڑا اس کے اندر سبق ہے کہ ان حالات کے اندر کسی کا اتنا دور اندیش ہونا اور اتنا زبردست فیصلہ کرنا، یہ اس امت کے لیے، اس قوم کے لیے کتنی بڑی بات ہوتی ہے۔ اور ان فیصلوں کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس بات کو ایکنالج کیا کہ اس وقت آپ ہی کی ذات تھی، آپ ہی یہ مشکل فیصلے کر کے چلے گئے۔ یہ فراست کی جو آپ نے بات کی نا، ایک آخری سلسلے کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے ایک کمال کی روایت ہے، یہ مشہور صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام طور پر یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے علم میں 3 ایسی ہستیاں گزری ہیں جو فراست کے بلند ترین مقام پر پہنچی ہوئی تھی، جن میں سے ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ آپ کی فراست نے حضرت عمر فاروق کے کمالات کو دیکھ لیا، آپ نے سیدنا عمر فاروق کو اپنے بعد خلافت کے لیے منتخب فرمایا، جس کو تمام دنیا کے تاریخ لکھنے والوں نے بہترین فیصلہ قرار دیا۔ یعنی کیسا خلیفہ آپ نے چنا، اور سبحان اللہ۔ اچھا، فراست یا ذہانت کہہ لیں یا یوں کہیے کہ اچھے فیصلے کرنا، انسان کیسے اس میں انکریز کر سکتا ہے، اپنی اس کوالٹی کو کیسے بڑھا سکتا ہے؟ جی ماشاءاللہ، بہت بنیادی بات ہے اور اس کو بالکل ہمیں پریکٹس کرنا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں ہیں لیکن 2-3 چیزیں ہم یہاں پر بیان کر لیتے ہیں۔ سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ علم ہے۔ کوئی جاہل آدمی بہت دور اندیش ہو جائے، بغیر علم کے بندہ اچھے فیصلے کرنے والا ہو جائے، یہ بہت مشکل ہے۔ تو جس بھی فیلڈ کے اندر ہم ہیں، اس فیلڈ کے بارے میں اچھی معلومات کا ہونا، نالج کا ہونا، علم کا ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔ دوسرا، یہ بھی ایک ہمارا آرگن ہے، دماغ ہے ہمارا، جس طرح بقیہ جسم کے حصے ہیں تو یہ بھی ایک جسم کا حصہ ہے۔ اس کی مثال دی جاتی ہے، مثال کے طور پر جو شخص اپنے بازو کو حرکت دیتا رہے اور صحیح طور پر اس کی صحیح ایکسرسائز کرتا رہے تو بازو مضبوط ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر ہم اپنے دماغ کو پازیٹیو رکھ کر اچھی چیزوں کے اندر مصروف رکھیں اور اس کا استعمال اچھے انداز پر، پازیٹیو انداز پر کرتے رہیں تو یہ ہماری اس چیزوں کو مزید سٹرونگ کرتا ہے، اور جس طرح انسان دیگر چیزوں کے اندر آگے بڑھتا ہے تو اس کے اندر بھی آگے بڑھتا ہے۔ پھر فراست جو ہے وہ اچھی صحبت سے اور دور اندیش لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بڑھتی ہے۔ اب انسان پر اس کی پرسنالٹی کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی ہم ذات لیں کہ تو ان کی فراست کیوں نہ بڑھتی کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا حاضر رہنا کیسے لوگوں کے ساتھ تھا۔ تو اگر ہم بھی دنیاوی معاملات میں یا دینی معاملات میں چاہتے ہیں، مفتیان کرام کے ساتھ آپ کا بھی وہ وقت گزرتا ہے، ہمیں بھی سعادت ملتی ہے۔ امیر علیہ سنت ایک جملہ کئی مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مفتی بہت ذہین ہوتا ہے۔ کیوں؟ سب سے بنیادی چیز تو اس کا علم ہے، اور دوسری بات اس کے سرکل کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ سارے اہل علم ہیں، اس کا رات دن اٹھنا بیٹھنا، ڈسکشن کرنا چیزوں کے ساتھ ہے، اور اس کے اندر تو اگر اچھی صحبت ہو اور پازیٹیویٹی ہو دماغ کے اندر اور صحیح استعمال ہو تو ہم اپنے اس آرگن کو، اس کی اس صلاحیت کو بہت ساری چیزوں میں آگے بڑھا سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، ویسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ پرسنالٹی وہ ہے کہ ایک نہیں، اگر ہم پہلی محرم سے 10 محرم تک انہی کی سیرت پر بیان کریں تو بھی بات پوری نہیں ہوگی۔ اللہ کریم ہم نے جو سنا اسے یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ایک اور پروگرام کے ساتھ، ایک اور عظیم ہستی کے ساتھ، ان کے ذکر خیر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، فطرت رسول اللہ کی۔